یہ ظفروال میں امن، تعلیم اور ترقی کا نعرہ لگا کر داخل ہوئے تھے۔ ہر گاؤں میں پارک بھی بن گیا، ہر گاؤں میں فری ڈسپینسری بھی بن گئی، ہر گاؤں میں کھیل کے میدان بھی بن گئے، ظفروال میں سینٹرل پارک اور جمنازیم بھی بن گئے کہ آپ نے ایک سکول کے بجائے ایک روڈ جس کی ابھی کسی کو ضرورت ہی نہیں، نے ترقی کے نام پر یہاں کے روڈز کو بلا ضرورت اکھاڑ دیا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ظفروال تحصیل کب بنا، کیوں بنا اور کس نے بنایا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو اب کی بار ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں۔ وہ وعدے جو ہم سے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں احمد اقبال صاحب کی، جو 21 اپریل 2024 کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہو کر ظفروال میں آئے۔ جب انہوں نے ظفروال کی سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے عوام کو خوب خواب دکھائے، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے اور جناب کو بتائیں گے کہ وہ وعدے جو ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچے، وہ سنہری خواب جو دکھائے گئے مگر ان کی تعبیر مکمل نہیں ہوئی۔ جناب احمد اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر گاؤں میں پارک بنواؤں گا۔ جناب احمد اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر گاؤں میں ڈسپینسری بناؤں گا جہاں پہ فری علاج ہو۔ جناب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہر گاؤں میں کھیل کا میدان بناؤں گا۔ جناب احمد اقبال صاحب جنہوں نے فری ڈسپینسریز بنانی تھی، ان کی تحصیل کے THQ ہسپتال میں رات کے وقت ایک پیزا ڈیلیوری بوائے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے، اس کو فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ یہ THQ ہسپتال کا یہ حال ہے، تو وہ ڈسپینسریز جو آپ نے دینی تھی ان کا کیا حال ہوگا؟ جناب نے سب سے بڑا وعدہ جو ظفروال کی عوام کے ساتھ کیا تھا وہ ظفروال کے پرانے چھپڑوں کو انہوں نے پارک میں تبدیل کرنا تھا۔ ظفروال کے مرکز میں موجود پرانے چھپڑوں کو انہوں نے سینٹرل پارک میں تبدیل کرنا تھا۔ یہ جناب کے اپنے الفاظ ہیں، ذرا ملاحظ کی۔ الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین میں جناب احمد اقبال صاحب اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ظفروال کے مرکز میں پرانے چھپڑ واقع ہیں، ان کا بہترین استعمال شہر کو سینٹرل پارک بنا کر اور سٹی جمنازیم بنا کر کیا جائے گا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ویسا ہی ہے سب کچھ نہیں بدلا، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ تو پھر جناب سے ایک سوال تو بنتا ہے، کہاں ہے وہ سینٹرل پارک، کہاں ہے وہ جم جو آپ نے شہر کے مرکز میں بنانے تھے، جس سے اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگنے تھے؟ یہ وہ خواب تھا جس کی بنیاد پر آپ اس شہر میں منتخب ہو کر آئے تھے یا آپ کو لایا گیا تھا؟ جناب احمد اقبال صاحب، آپ نے ظفروال میں پاسپورٹ آفس تو بنا دیا مگر وہاں پر نظم و ضبط قائم نہ کر سکے۔ وہاں پر جو رشوت کا بازار گرم ہے، اس کی مثال شاید آپ پورے صوبے میں نہ ملے، آپ اس کو مینج نہیں کروا سکے۔ جناب آپ نے ایک اور وعدہ کیا تھا، ظفروال کو پنجاب اور پاکستان کی ماڈل تحصیل بنانے۔ کیا یہ سارے وعدے پائے تکمیل کو پہنچ گئے؟ ہر گاؤں میں پارک بھی بن گیا، ہر گاؤں میں فری ڈسپینسری بھی بن گئی، ہر گاؤں میں کھیل کے میدان بھی بن گئے، ظفروال میں سینٹرل پارک اور جمنازیم بھی بن گئے۔ دوستو، یہ موصوف جن کا نام احمد اقبال صاحب ہے، یہ ظفروال میں امن، تعلیم اور ترقی کا نعرہ لگا کر داخل ہوئے تھے۔ یہ امن، تعلیم اور ترقی کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے علاقے سے ہماری تحصیل میں ہمارا حال بدلنے آئے تھے۔ یہ ہمارا حال بدلنے آئے تھے یا اپنا حال اور مستقبل بنانے آئے تھے؟ یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال جو آج ہر شہری کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ ان کے 3 نعرے تھے، امن، تعلیم اور ترقی۔ ہم بات شہر کی ترقی سے شروع کریں گے۔ جناب نے ترقی کے نام پر یہاں کے روڈز کو بلا ضرورت اکھاڑ دیا۔ درمان روڈ جس کی ابھی اگلے 5 سال عوام کو ضرورت ہی نہیں، اس کو بلا وجہ اکھاڑ دیا۔ وہ روڈ جس پر لگی لائنوں کا رنگ ابھی پھیکا نہیں پڑا تھا، اس کو اکھاڑ دیا گیا۔ اور اس روڈ کو اکھاڑنے کے بعد جب عوام کا رد عمل آتا ہے، عوام سوال پوچھتی ہے تو موصوف ایک جواب دیتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ مجھے اس روڈ پر چلتے ہوئے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ روڈ جگہ جگہ سے بیٹھ گئی ہوئی تھی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جبکہ یہ روڈ تھی جو ان کے مخالفین نے صرف 3 سال پہلے تعمیر کروائی تھی اور ابھی بالکل نئی روڈ تھی۔ یہ آپ ویڈیو میں ملاحظ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ روڈ بہت ضروری تھا کیونکہ موصوف کی قیادت میں اب ظفروال اتنی ترقی کر چکا ہے کہ یہاں کے روڈز کو بلا ضرورت اکھاڑا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے حلقے میں بہت سے ایسے روڈ تھے جن کو سرے نو سے بننے کی ضرورت تھی۔ جنڈیالہ روڈ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس روڈ پر انہوں نے اپنی بہت سی الیکشن کمپین کی، تب ان کی کمر میں درد نہیں ہوا، تب بالکل صحیح سلامت تھے، اور ان کو درد تب ہوتا ہے جب یہ درمان روڈ پر سفر کرتے ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ دوسرے نعرے تعلیم کی۔
تو ظفرواल शहर का शुमार 72% लिटरेसी रेट के साथ पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पर होता है। बात को मुख्तसर करूंगा मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लिटरेसी रेट में चौथे नंबर पर शुमार होने वाली पाकिस्तान की तहसील ज़फरवाल में साबिक वजीर औकाफ पीर सैयदुल हसन शाह साहब ने एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की बुनियाद रखी थी जिसका तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका था और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। उस स्कूल का काम रोक दिया गया और वो आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। तालीम से इनको कितना प्यार है और इनकी तरजीहात क्या है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने एक स्कूल के बजाय एक रोड जिसकी अभी किसी को जरूरत ही नहीं जो बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद था और वो तालीम जिसकी सबको जरूरत थी वो बिल्डिंग बेयारो मददगार खड़ी बजाय इसके कि आप उस स्कूल पर इन्वेस्ट करते उस स्कूल को आप तैयार करवाते और बच्चों के लिए ओपन करवाते लेकिन आपकी तरजीहात तालीम के बजाय रोड्स थी और वो किस वजह से हैं हर कोई इससे बखूबी वाकिफ है और वह स्कूल की बिल्डिंग आज भी बेयारो मददगार खड़ी सवाल कर रही है। अब बात करते हैं अमन की। तीसरा नारा जो ये लगाकर एक दूसरे जिले से एक दूसरी तहसील से हमारी तहसील में आए, अमन, तालीम और तरक्की। तरक्की भी हो गई, तालीम भी हमने देख ली और अब इनके अमन की बात करते हैं। जो ये अमन फैलाने आए थे उससे पहले तो बदअमनी फैली हुई थी पूरी तहसील में। अब जनाब के अमन पर भी एक नजर दुराते कि जनाब को यहाँ का एमपी मुंतखब हुए 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पे कितना अमन है आप सब ने मुलाहाज कर ली। सड़क पर चलती हमारी औरतें और लोग लुट रहे हैं। आए रोज किसी का गिरदारे कत्ल किया जाता है। रोज ये खबर सुनने को मिलती है कि ज़फरवाल में फलानी जगह से मोटरसाइकिल चोरी होगी। आपके अदारे आज तक एक मोटरसाइकिल रिकवर करने में बुरी तरह से नाकाम है। आपके होते हैं आपके शहर आपकी तहसील के प्राइवेट हॉस्पिटल सफेद कोट में मुलव्वस कसाबों के हाथों आए रोज लोग जिबा हो रहे हैं और मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। किसी ने आज तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, किसी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? तो जब आप ये सारे मामला देखते हुए बेबस नजर आते हैं तो फिर इस चीज को तस्लीम करें कि आपकी क़यादत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इलेक्शन से पहले किए गए सभी वादे आप भूल चुके हैं और आप भी बाकी सबकी तरह कुर्सी के मजे लूट रहे हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि परिंदे फिर वही होंगे शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते तुम क्यों हिमसे हो? बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा? खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम करो। मेरे इस लावारिस शहर और यहाँ के वासियों पर रहम खाओ। और आपने इलेक्शन से पहले जो अवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाए थे उनको ताबीर की शक्ल में मुकम्मल करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो उन हुक्मरानों तक पहुँच जाए जिन्होंने इस शहर और इस इलाके के लोगों के साथ वादे किए थे कि हम पार्क्स भी बनाएंगे, हम खेल के मैदान भी बनाएंगे, हम फ्री डिस्पेंसरीज भी देंगे, हम फ्री सेंट्रल पार्क भी बनाएंगे, हम जिम्नेजियम भी बनाएंगे। तो हर शहरी हर फर्द इस तहसील का एक एक बंदा जिसने आपको सिलेक्ट किया या जिसने भी आपको सिलेक्ट किया वो आपकी तरफ अब सवाल कर रहा है क्योंकि आप इस तहसील के नुमाइंदे को खुदारा उनके सवालों के जवाब दें कि वो जो वादे आपने किए थे वो कहाँ पे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।